السلام علیکم، پیام رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں مہوش نثار، اور جناب جیسے جیسے ماہ رمضان آگے بڑھتا جا رہا ہے، دل اداس بھی ہو رہا ہے کہ آخر ماہ رمضان ایک دن مکمل ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری ٹرانسمیشن کا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے؟ لفظ کئی بار سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن کیا ہم اس کی اصل روح کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ایڈوائز کی گئی ہے کہ اس سے بچا جائے؟ کیا ہم اس کو فالو کر پا رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ نیت سے کیا مراد ہے؟ کہیں ہم جو نیکی کر رہے ہیں کہیں وہ دکھاوے میں شامل تو نہیں ہو گئی؟ پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا نیکی چھپ کر کرنی چاہیے؟ کچھ کہتے ہیں نیکی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ایک مثال قائم ہو، دوسرے لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اسے فالو کریں اور معاشرے میں ایک مثال قائم ہو سکے۔ لیکن اب ہم دکھاوے میں، ریاکاری میں اور اصل نیت میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈیلی ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور جناب باقاعدہ آغاز کریں گے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا تلاوت کلام پاک سے، اور اس کی سعادت آج حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد اقبال سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جزاک اللہ جی، بہت خوب. اور اب ہدیہ نعت کی جانب بڑھتے ہیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد کامران چشتی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ نعت پیش کریں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ
گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک مجھے یقین ہے میں بھی بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں بھی بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا۔ جزاک اللہ محمد کامران چشتی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہدیہ نعت تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو ایک یقیناً ایک خوبصورت پریکٹس ہے یہ، ایک خوبصورت کلام اور ادائیگی بھی بہت زبردست۔ جناب اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پیام رمضان میں جناب بڑھتے ہیں ہمارے اس ٹاپک کی جانب جو کہ جڑا ہوا ہے دین و دنیا سے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ریاکاری، ایک چھوٹی سی نیکی جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی اور دل سے کی، جس میں دکھاوے کی کوئی نیت شامل نہیں تھی، وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا کام آپ نے صرف اس نیت سے کیا کہ لوگ دیکھیں اور میری واہ واہ ہو، یا میں مشہور ہو جاؤں، یا کسی بھی طرح کا دکھاوا آپ کے ذہن میں آ گیا، تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، بلکہ الٹا گناہ بھی اس پہ لازم ہو جائے گا۔ یہ کن صورتوں میں ہوگا یہ جانتے ہیں ہم، رائے منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رائے صاحب مجھے بتائیں کہ پھر کیسے ہم یہ طے کر پائیں گے کہ ریاکاری کیا ہے اور اسلام میں اس کے حوالے سے احکامات کیا دیے گئے اللہ کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے بعد جو سیاستہ ہے اس میں سب سے اتھینٹک کتاب جو حدیث کی ہے وہ بخاری شریف ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت اتنی عطا فرمائی کہ سب فقہ والے اس کو مانتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، یعنی سمجھیں جس کے وہ میں کہتا ہوں کہ پورا دین اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جو میٹرک میں ہم نے پڑھی تھی۔ جی، اچھا، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ بیسیکلی حدیث پوری اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہجرت کریں لہٰذا ہم ہجرت کریں گے، فالو کریں گے ان کو۔ بالکل۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ہجرت کی تجارت کے لیے اور کچھ لوگوں نے ہجرت کی شادی کے لیے۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا، چلنے کی جگہ کیا ہے، مکے سے چلے، ایک ہی راستے پہ تینوں بندے جا رہے ہیں، بالکل، اور ایک ہی منزل ہے مدینہ، صحیح، تو لیکن نیت الگ الگ ہے۔ نیت الگ ایک اور یہ پوری حدیث ہے بھی اس طرح سے کہ کچھ شادی کے غرض سے گیا یا تجارت کی غرض سے گیا تو ٹھیک ہے، وہ کام جائز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ثواب اور اجر ہے وہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ تو یہ ہو گئی اسلام کی بنیاد۔ اچھا، اب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا یہ ایک ہی حدیث اس کا پیمانہ ہے۔ دیکھیں نا، دو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، اس میں قاری صاحب بیٹھے ہیں کہ بھئی جماعت ہوگی تو اس کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، سنتے ہم نے پڑھ لی ہیں، فرض ابھی جماعت ہونی ہے اور مجھے 27 سے لے کر 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اب میں ان کے ساتھ ایسے جوڑ کے بیٹھا ہوں صف پہ، اور میری نیت یہ ہے کہ یہ جیسے ہی اللہ اکبر کریں گے میں ان کا جوتا اٹھا کے بھاگ جاؤں گا، تو پھر دیکھیں نا عمل تو ہمارا سیم ہے۔ تو یہ حدیث یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی وہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ ایک میں آپ کو بڑی الارمنگ حدیث سناتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جب حساب کتاب سٹارٹ ہوگا تو اس میں 3 شخص جو ہے نا پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کے بہت فضائل ہیں، بہت درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ دیکھیں نا، شہید،
شہید کے سارے گناہ معاف، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے لیے سارے اس کے گناہ معاف ہیں۔ شہید کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں ہم رزق دیتے ہیں، تو سارے فضائل بتا دیے۔ پہلے ایک شہید صاحب کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے میں نے زندگی دی، تجھے میں نے صحت دی، تجھے میں نے جسم دیا، تو آپ بتائیں کہ آپ نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، میں نے سر کٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے اپنی شہرت کے لیے، صرف اس لیے کہ جناب میں بڑا وہ 30 مار خان تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ اچھا اب دیکھیں یہ شہید کا رتبہ میں نے بتا دیا، اور صرف اس کی نیت کیونکہ بری تھی اس لیے وہ الٹا اس کے لیے عذاب کا باعث بنی۔ پھر ایک عالم کے بارے میں دیکھیں نا، یہ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے وارث ہیں، جیسے کسی کے وراثت ٹرانسفر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں، اور بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوں گے، لیکن ایک بڑے عالم کو پیش کیا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ ایک دفعہ ضرور اپنے انالیسس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اس سے پہلے یہ پوچھے گا کہ ہاں بھی تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی آپ کا دین پڑھا اور لوگوں میں پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بات بالکل درست ہے، لیکن نیت جو تمہاری تھی انما الاعمال بالنیات، وہ یہ تھی کہ میری واہ واہ ہو، لوگ کہیں جی ایسا عالم تو آج تک سنا ہی نہیں، یہ تو کمال ہو گیا جی۔ اللہ فرمائے گا اس کو بھی دوزخ میں پھینکے۔ اور تیسرا ہوگا سخی، وہ بھی ٹاپ لیول کا ایک سخی ہوگا، اور اس سے بھی یہی پوچھا جائے گا، اور اس کا بھی یہی ہوگا جی کہ اس نے اپنی شہرت کے لیے سخاوت کی۔ اور وہ تینوں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دوزخ کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا، جیسے آپ یہ لکڑیاں وغیرہ کی آگ ہوتی ہے نا تو اوپر پیٹرول ڈالتے ہیں تو ایسے مطلب بہت زیادہ بھڑکتی ہے، یہ ان سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو یہ اتنی شدت ہے اس میں، یہ جو ریاکاری ہے۔ دیکھیں ایک تو اچھا گناہ جو ہے نا اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، ایک بندے نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ اس کا لکھا گیا، ایک نے چوری کی اس کی چوری لکھی گئی، رشوت دی یہ رشوت لی، وہ ہو گیا۔ اچھا نیکیاں دیکھیے نا، نیکی کے قبولیت کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، وہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ جیسے نماز آپ نے پڑھنی ہے تو اس کا پری ریکوزٹس ہے کہ آپ کو وضو ہو، وضو سے پہلے ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، اور وہ جو 14 فرائض ہیں وہ آپ پورے کریں 7 نماز کے اندر، 7 نماز سے پہلے۔ اچھا نیکی کوئی بھی قبول تب ہونی ہے جب اس میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ اس میں پھر شہید بھی دوزخ میں، اس میں عالم بھی دوزخ میں، اور سخی بھی دوزخ میں۔ تو ہمیں ہر نیکی کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح انالیسس کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ جو نیکی کر رہے ہیں یہ کہیں ریاکاری کے زمرے میں تو نہیں ہوتی۔ اب میں نے کہا نا کہ گناہ تو چلیں جو کیا وہ تو لکھا گیا، اب نیکیاں ایک ہماری ویسے کم ہیں، اور جو ہیں اگر وہ ریاکاری میں ہو گئی تو بالکل آپ نے صحیح کہا، بلکہ صحیح فرمایا، آپ اچھی عالم دین بن گئی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں دیکھیں آپ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ الٹا گناہ بن گیا، مطلب اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ نہ کریں۔ اب دیکھیں نا ہم یہ جو خیرات کرتے ہیں چیریٹی، اچھا اگر تو اچھی نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کروں تو اس کا بہت ثواب ہے، بہت اس کا درجہ ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں البقرہ کی آیت نمبر 264 اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو احسان جتا کے یا اگلے کو تنگ کر کے جو سائل ہے اس کو ایذا دے کے، یہ دیکھا نا ہم نے ٹرکوں کے پیچھے لائنیں لگائی ہوئی ہیں، روزے میں لوگ ذلیل ہوتے ہیں، یا گھروں کے باہر ہم نے دیکھا ہے جی خیرات کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں 4 گھنٹے ویٹ کر رہے ہیں۔ فرمایا اپنی خیرات کو جو احسان جتا کے اور اس کو تکلیف دے کے سائل کو اس طرح ضائع مت کرو جیسے لوگ اپنی خیرات دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا میرا یہاں پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ نیکیاں، اب دیکھیں ہم لوگوں میں راشن بانٹ رہے ہیں، اب عوام کی تعداد بھی زیادہ ہے، راشن بھی اسی حساب سے ہے، تو پھر لائنیں تو لگیں گی، اب اس میں یہ نیکی کیا خراب ہو جائے گی آپ کی؟ اب بھلے وہ کوئی فرد واحدی مدد کر رہا ہے، یا کوئی NGO ہے، کوئی ادارہ ہے، یا حکومت ہی بالفرض کر رہی ہے، اب بھگدڑ بھی مچ جاتی ہے، تو کیا وہ لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں وہ بالکل نہ چھوڑیں، لائنیں تو لگیں گی، ظاحر ہے عوام کی تعداد ہے، کیا حل ہو سکتا ہے؟ حل ہے اس کا بڑا، دیکھیں نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوچھا گیا نا، بلکہ اس کو میں زیادہ سمپلیفائی کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا جی کہ اگر کوئی چیز ہمیں قرآن میں نہیں ملتی تو کہیں نہیں ملتی تو کیا کریں؟ فرمایا قرآن سے کنسلٹ کریں، وہاں نہیں ملتی فرمایا حدیث سے، فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، قیاس ہو گیا، اجتہاد ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا دل اس کو بتائے گا، دل آپ کا گواہی دے گا۔ اچھا دیکھیں دل کیسے گواہی دے گا؟ اب اگر فار ایگزامپل آپ نے دینا ہے آٹا تقسیم کرنا ہے، اچھا اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لمبی لائن ہو اور اس پہ ایک فوٹو بنے اور میں سوشل میڈیا پہ کروں، یا میرے گھر کے باہر سے لوگ گزریں وہ کہ یار اتنے لوگوں کو یہ میڈم کھانا کھلاتی ہیں، تو یہ نیت آپ کو پتہ ہے کہ میں کس نیت سے کر رہی ہوں۔ اچھا ایک یہ ہے کہ ان اوائڈیبل ہے، ان اوائڈیبل میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھیں نا، لیکن اگر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بھی ہیں، پیسے ٹرانسفر بھی ہو سکتے ہیں، ان کے گھر میں پہنچانے کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا دکھلاوا اور ایک اگلے کی عزت نفس۔ دیکھیں نا اگر آپ مطلب اب ایک اللہ معاف کرے وہ پتہ نہیں کوئی مٹھائی کا آدھا کلو کا ڈبہ تھا
تو 10 ایک لوگوں نے ایسے ہاتھ مطلب پکڑ ہاتھ ہی نہیں پڑ رہے تھے، چلو ایسے ہاتھ لگا لیتے ہیں، وہ ایک بیچاری عورت کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیت بتاتی ہے نا، یہی تو میں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کے دل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کام جو اچھا کسی نے اب یہ جو ہم کام ہم کر رہے تھے سیرت النبی کا، یہ کتاب جو روز ہم دکھاتے ہیں، اس پہ ہم نے مقابلہ کرانا تھا، 50 لاکھ انعامات ہم نے دیے اور آگے بھی کرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ سر آپ ایسے کریں کہ آپ MNA کا ایک حلقہ لے لیں جہاں سے ایک کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اور یہ صرف وہاں پہ کریں، آپ کے جی حلقہ نمبر مثلا جی فلانا 100 نمبر حلقے پہ، انہوں نے کہا جی آپ 50 لاکھ دیں گے، پھر اگلی دفعہ دیں گے، پھر اگلی دفعہ دیں گے، تو آپ کے تو سارے ووٹ آپ کے ہوں گے، تو آپ جب زندگی میں کبھی ریٹائر ہوں گے اس کے بعد آپ کے ووٹر پہلے سے ہوں گے۔ میں نے اب دیکھیں نا یہی تو میں نے کہا بھائی بدلہ تو ہم لینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے تو مانگنا ہی نہیں پڑتا، تو میں نے کہا اس لیے ہم نے اس کو اوپن کیا پوری دنیا میں، ہم نے صرف یہ نہیں کہا پاکستان سے، ہم نے کہا پوری دنیا سے کوئی مسلمان آئے اس میں حصہ لے، آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ نے وہ نیکی کا کام کر کے الٹا گناہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے تو بہتر ہے آپ کریں ہی نہ کریں، یہ کہانی ہے۔ اچھا پھر اب یہ بھی تو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جی نیکی ایسے کریں کہ آپ اگر دائیں ہاتھ سے نیکی کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پھر معاشرے میں آپ یہ مثال کیسے قائم کریں گے، اگزامپل کیسے سیٹ کریں گے، لوگوں کو اس کی ترغیب کیسے دیں گے کہ اگر آج میں چیریٹی کر رہا ہوں تو کل 10 لوگ اور کریں؟ بالکل ایسی ہے، اور پھر ہم اس میں اچھا پھر ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہ دکھاوا کر رہا ہے یا یہ نیکی کر رہا ہے؟ اب وہ اللہ کو تو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں ہم نے تو ڈیسائیڈ کرنا ہی نہیں نا، نتیجہ دیکھیں نا بورڈ والے نکالتے ہیں نا، ہم تو سارے امتحان دینے والے ہیں، تو بورڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ فیصلہ تو وہ کر دے گا نا کہ کس نے کیا اچھا کیا، برا کیا، جنت دینی ہے، دوزخ دینی ہے۔ دیکھیں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ ایک نا صورت مختصر سی ہے اور مجھے بہت ہی ساری صورتیں پسند ہیں لیکن اس میں بڑے احکامات ہیں، مطلب ہمارے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں نا، سورۃ الماعون، آپ کو یاد آیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ 7 اس کی آیات ہیں اور یہ 107 نمبری صورت ہے 30ویں پارے میں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ یہ جو ریاکاری سے متعلق اس میں ایک آیت ہے لیکن وہ باقی چیزوں بڑی فٹ آتی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا تم نے اس شخص پر نظر کی جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں، دیکھیں نا یعنی کافر ہو گیا نا، اس کافر کا آگے کس کے ساتھ ذکر کیا؟ یہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے، اچھا جینون یتیم، یہ ہمارے چوک والے بیکاری نہیں، مطلب اس کو پتا ہے کہ یہ غریب ہے، یتیم ہے، اور اس کو بجائے مدد کرنے کے اس کو دھکے دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک ہے نا کہ آپ خود کھلائیں، اچھا اس سے اگلی ہے کہ چلے نہ کھلائیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جی یہ بڑا غریب آدمی ہے اس کو آپ کھانا کھلا دیں، ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اچھا آگے جو آپ نے پوچھا نا نماز والی بات جو ہم کر رہے تھے، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، فویل للمصلین، ان نمازی یہ نہیں کہا بے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ غافل کیسے ہیں جی، اذان ہو گئی وہ بیٹھے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لیتے ہیں، پھر بالکل اینڈ میں جا کے تیزی سے ٹھا پھا جسے ہم کہتے ہیں، وہ 1-1-2 والی سپیڈ ہوتی ہے، سجدہ اس پہ مکس اور دوسرے میں مکس اور رکوع سجود جلد بازی میں، سارا ترتیب کرینہ ہی خراب، یا پھر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کا سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ جب ان لوگوں کا کہ جب وہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سستی سے اور ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اچھا اب یہ نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جو میں نے بھی پڑھی ہے، الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، یہ آگے ریاکاری، ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں عام استعمال کی چیزیں، نمک مرچ، یا کوئی کسی نے کہا جی ہنڈیا دے دیں، چمچ دے دیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ یہ سارے احکامات کا دیکھیں نا ملایا کفر کے ساتھ، اور اس میں یہ ریاکاری بھی شامل ہے۔ دیکھیں نا ریاکار، میں نے وہی کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا نا۔ جیسے میں ایک عام مثال دیتا ہوتا ہوں، آپ کا ایک ملازم ہے، وہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک پانی کا گلاس سامنے رکھ دے، تو آپ پوچھیں گے 6-7ویں دفعہ کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہے گا میڈم آپ کہیں گے میں نے آپ سے کہا ہے، تو پہلے تو یہ نا کہ آپ اس کو مانیں اور پھر اس کی مانیں۔ اچھا اب آ گیا آپ والا سوال جو آپ نے پوچھا، بھئی لوگوں کو پھر پتہ کیسے چلے گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ اعلانیہ خرچ کریں اور چاہیں تو آپ چھپا کے خرچ کریں، لیکن اگر چھپا کے خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہ زیادہ بہتر اس سینس میں ہے جب یہ بڑے نیک لوگ تھے، پتہ تھا کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نیکی کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 2 اس میں عزت نفس کا میں نے کہا خیال رکھا جائے۔ اچھا اگر اس کو فارمولہ مان لیا جائے، کیونکہ ہمارے لوگ دیکھیں آدھی بات سنتے ہیں، اگلی تو اللہ کا فضل ہے سنتے ہی نہیں نا، اور نہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، نہ ہم بات کھول کے کرتے ہیں، نہ وضاحت کرتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں جنگ تبوک کے موقع پہ
یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورا گھر کا سامان دیا۔ جی جب ہجرت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹوٹل گھر میں تھے 5000 درہم۔ آپ سارے کے سارے پیسہ گھر سے اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے چل دیے کہ راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ صحیح۔ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا سامان دیا؟ گھر کا آدھا سامان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ 1000 سونے کے دینار، صحیح 4.25 گرام کے ایک دینار ہوتا تھا گولڈ کے، اس کے ساتھ 100 گھوڑے اور 1000 اونٹ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دیا 29 کلو چاندی۔ اچھا یہ تو ہوگا نا جن کا زیادہ کنٹریبیوشن تھی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو عقیل، انہوں نے دیے 2.25 کلو چھوارے۔ چھوارے کا لفظ بھی آتا ہے، یہ سوکھی کھجور ہے یا کھجور کا لفظ آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیر دی۔ اچھا اب کوسچن یہ ہے کہ اگر یہ چھپا کے دینا تھا تو ان حضرات کا پتہ کیسے لگا کہ انہوں نے یہ کام کیا؟ وہ تو دیکھیں نا رات کے ٹائم پہ آتے ہیں، مطلب 2.25 کلو چھوارے والے کا بھی پتہ ہے کہ یہ نام تھا، انہوں نے یہ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برکت کے لیے سارے پہ بکھیر دیا۔ اور یہودی ان دونوں کو دیتے تھے تانے، دونوں پارٹیوں کو۔ ایک پارٹی وہ تھی جو بہت زیادہ مال دے رہے تھے، لیکن نا جنگ ایسی تھی رومن کے ساتھ جیسے ابھی امریکہ کے ساتھ ہو، وہ کہتے تھے اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ مال ایسے ضائع کریں گے، اور جو کم دیتے تھے انہوں کہتے اچھا جی آپ یہ تھوڑا سامان لے کے آئیں۔ تو دیکھیں نا کنویں خریدے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھا ان صحابہ کرام نے غلام آزاد کرائے۔ اچھا تو یہ اگر سارا چھپا کے ہی تھا رات کے ٹائم پہ ہو جاتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ویری ایکوریٹلی آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو ترغیب کے لیے بالکل بتانا چاہیے۔ دیکھیں نا اب یہ کتاب ہے، میں روزانہ کہتا ہوں جی دیکھیں نا یہ ہماری کتاب ہے جس میں ہم 50 لاکھ کے نام دیتے ہیں، تو میری اس میں کوئی شہرت نہیں، میری اس میں کوئی مشہوری نہیں، ایک ہی ہمارا پڑھے گا جو کانٹیسٹ جیت لے گا، لیکن یہ یہاں سے آپ کی تو نیت ہے، نیت یہ ہے۔ اچھا دیکھیں نا کوئی سیاسی فائدہ اس میں میرا نہیں ہے، اگر صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جناب اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مزید کس طرح سے کن پہلوؤں پہ ہم اس پہ بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ اچھا رائے صاحب ایک آخری سوال آپ کہہ سکتے ہیں یا ون آف دا لائک فیو کوسچنس، اب دیکھیں ہم سب انسان ہیں اور اگر جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نیکی کرتے ہیں، بھلے پھر آپ اس کو بڑے لیول پہ کریں، اس کو آپ سب لوگوں کے سامنے وہ نیکی کریں، اس کا پرچار بھی ہو، لیکن نیت تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کس نیت سے کریں، وہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، لیکن آخر انسان ہیں، وی آر ہیومنس ود آل ویکنیسز، تو دل میں کبھی کسی کے خیال آ جاتا ہے تو پھر وہ سب ضائع، تو وہ کیسے بچ سکتا ہے اس چیز سے؟ انسان ہے نا، آ سکتا ہے۔ نہیں بالکل آپ کا سوال بڑا جائز ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے، اب سوچیں نا کہ 22 لاکھ مربع میل تو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، یعنی پاکستان جتنے کہہ لیں 7 ملک تقریباً، اور پہلے بھی بہت بڑی بادشاہی تھی۔ اب دیکھیں نا ان کا خلیفہ ہو، اور خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا تو اب عہدہ یہاں کوئی نہیں ہے نا، میں نے لکھا ہے کتاب میں بھی، خلیفہ کا مطلب ہے وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، یہ چاروں عہدے اگر اکٹھے کر دیں تو خلیفہ بنتا ہے۔ اچھا یس، تو آپ اندازہ کر لیں نا کہ اتنی بڑی سلطنت ہو اور اتنی زیادہ یعنی کہ طاقت ہو، تمام تر اختیارات ان کے دائرۂ کار میں تھے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں نا چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ وہ کرتے تھے۔ بالکل بالکل۔ اچھا وہ ہو گیا، اب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ سب کو جمع کریں، مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے، وہ طریقہ کار تھا کہ اذان دیتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اچھا صحیح۔ تو اب ظاہر کہ خلیفہ نے بلایا جی، سارے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے تقریر کیا فرمائی، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ میرا نام عمر ہے اور میں خطاب کا بیٹا ہوں، اور میں اتنے چند پیسوں کے بدلے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور بکریاں فلاں فلاں بندے کی، اور میرا باپ جو ہے مجھے مارتا تھا، بعض کا غلطی ہو جانی، بہت مجھے مار پیٹ ہوتی تھی۔ لو جی چپ، اب سارے بیٹھے ہیں بھی آگے، ان کا بس اتنا ہی کہنا تھا اب لوگ جائیں۔ اچھا، جو قریب ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے سب کو بلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے میرے نفس نے نا تھوڑا سا مجھے کہا بھی عمر تیرے جیسا بھی کوئی ہے، اتنی بڑی بادشاہی کا تو خلیفہ ہے، تو میں نے کہا کہ میں نفس کو اس کی اوقات دکھاؤں، میں اس کو بتاؤں سب کے۔ اب دیکھیں نفس نے بات کی ان کے دماغ سے ادھر کنیکٹ، انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے اس کو بالکل، انہوں نے کہا یہ تیری اصل حیثیت ہے، اچھا اس کو شٹ اپ کال دی۔ تو وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا خدا نخواستہ انسان سے غلطی ہو جائے یا پاسٹ میں کی ہے کسی نے، اس لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا توبہ کا، لیکن وہی 3 شرائط جو توبہ کی ہم بتاتے ہوتے ہیں، پہلے اس گناہ پہ پچھتانا، شرمندہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، نمبر 1۔ نمبر 2 ویسے اب تک تو آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی، نمبر 2 یہ ہے کہ آئندہ وعدہ کرنا پکا کہ فیوچر میں مستقبل میں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور تیسرا اس کی تلافی کرنا۔ اب دیکھیں نا آپ نے کسی کو
خیرات دی اور اس کو تھوڑا سا آپ نے وہ بھی کیا، مطلب دنیاوی لحاظ سے کوئی ہو گیا مقصد، تو اب یہ ہے کہ پھر آپ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، بس توبہ اس میں کر لیں تو آپ کے بارے میں آ رہے ہیں۔ تو جناب آج ہماری پوری کوشش تھی کہ ریاکاری کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کریں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو ہم نے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ رائے صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے کچن کی جو ہے وہ رونق بحال ہو چکی ہے، بریک کے بعد کچن میں بھی آپ کو لے کر جائیں گے، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید جناب، پیام رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچن میں ہماری شیف جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اور خوشبوؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا مینیو کیا ہے، کیونکہ خوشبوئیں تو بہت زبردست قسم کی آ رہی ہیں جو بہت ٹیمپٹ بھی کر رہی ہیں اس وقت، اور افطار میں بھی وقت کم رہتا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں مہوش ستارہ کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی آئی ایم آل گڈ، تھینک یو سو مچ۔ ایسا کیا مینیو ہے جی آپ کا آج، اور بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے ہمیشہ کی طرح؟ بالکل، آج میں بنا رہی ہوں کباب رول ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سویٹ میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ بنانا موز ہے، اور جو ڈرنک ہے وہ ہے انگور کا جوس۔ اچھا، یہ انگور کا جوس میں آج پہلی بار سن رہی ہوں۔ آپ پہلی بار سن بھی رہی ہیں اور آج ہاں پہلی دفعہ پیئیں گے بھی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ کی طرح میرا خیال ہے آج بھی جھٹ پٹ اپنے کام مکمل کر لیں گے، اور آج کا تو واو زبردست۔ تو جناب مہوش تو اپنے محاذ پہ سرگرم ہے، اور ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہنچ چکے اسٹوڈیوز میں، جن کو ہم بہت سے محاذوں پہ سرگرم دیکھتے ہیں، وہ پھر بھلے وہ زلزلہ زدگان کی مدد کرنا ہو، سیلاب زدگان کی مدد کرنا ہو، یتیموں کی کفالت ہو، کسی بیمار کا علاج کروانا ہو۔ میں بات کر رہی ہوں سیکرٹری جنرل وقاص جعفری صاحب کی۔ آپ کا تعلق ہے الخدمت فاؤنڈیشن سے، جو کہ فلن تھراپی یا پھر جو غریبوں کی مدد کرنے کا ادارہ ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو وقاص صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، آپ نے انوائٹ کیا الخدمت کو۔ اچھا، میں آپ سے ویسے تو بہت سے خیر سوال ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، اور آپ کی آرگنائزیشن ماشاءاللہ ہمیشہ بہت آگے ہم نے انہیں پایا ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ اپنے فرض میں چوکے ہوں۔ یہ جذبہ کیا ہے، کیسے یہ فیلنگ کیا ہے، کہ کیسے احساس آ جانا کسی کا کہ فلاں جگہ کسی کو ہماری ضرورت ہے، پھر وہ بھلے کیسا علاقہ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، پہاڑی علاقہ ہے، برف ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ وہاں پر موجود دیکھیے، ہو۔ ہم اس وقت رمضان کے مقدس مہینے میں ہیں، اور ایک بہت خوبصورت جو اسلام کا نظام عبادت ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان اللہ کو حاصل کر سکتا ہے بندوں کی خدمت کر کے۔ بے شک، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسانوں سے کٹ کر نہیں ہیں بلکہ انسانوں سے جڑ کر ہے۔ بالکل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر مواسات کہا ہے، ہمدردی کا مہینہ۔ یعنی یہ مہینہ کہ جو بالکل اللہ سے لو لگانے کا ہے، کہ انسان بالکل عبادات اور وظائف میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو کہا گیا کہ لوگوں کا خیال رکھو۔ میرا خیال ہے کہ مذہب وہ ہمیں وہ قوت اور انرجی فراہم کرتا ہے کہ اپنے جیسے، کہ اگر آپ کسی بھی اعتبار سے معاشرے میں بہتر حیثیت سے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں کا خیال کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہمارا ظاہر ہے کہ بینگ ایک پاکستانی، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں، یعنی خود ہمارے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ بھی ہم جو ہے کہ دوسروں کے کام آئے ہیں، اور ہم بچپن سے ہی علامہ اقبال کی جس نظم کو پڑھ پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے، تو بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کر، یعنی خود پاکستان کی جو ہے کہ وہ قیام، اور یہ جو ہمارا جو ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ مل جل کر ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے مرحلے پر کہ جب ہمارے جیسے بھائیوں اور بہنوں کو ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کر اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ بالکل۔ اچھا، تھوڑا سا اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں ہمیں بتائیں، کتنا عرصہ ہو گیا، کب سے یہ فلاحی کام انجام دے رہے ہیں، کتنا وقت گزر چکا ہے اب تک، کتنے سال؟ ویسے تو الخدمت فاؤنڈیشن 1995 سے کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ، لیکن ایک بڑا اس کو بوسٹ ملا ہے جب پاکستان میں زلزلہ آیا، اور زیادہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے زلزلوں میں سے یہ ہے، اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے جو ہے کہ ایک غیر معمولی کام کیا، اور یوں وہ لائم لائٹ میں پورے پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہوں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی مقام پر موجود ہے کہ جہاں بہت ساری جسے کہتے ہیں عالمی سطح کی جو ہے کہ آویزشیں بھی موجود ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ جو ہماری نیچرل کلیمٹیز ہیں اس میں سیلاب ہیں، اس میں بارشیں ہیں، اس کے اندر آپ کو یہ کرونا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو الخدمت نے یہ پچھلے آپ سمجھیں کہ یہ جو 1.5 دہائی گزری ہے، 15 سال، اس کے اندر اصل میں مسلسل 2005 کے بعد
2005 سے لے کر اور یہ حالیہ جو 2022 کا سیلاب تھا، الخدمت نے الحمدللہ کام کیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ الخدمت نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. یہ نہیں کیا کہ ایک طرف صرف مدد کر لی بلکہ اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کیا. تو یوں الخدمت جو ہے اس کے ایک تو کچھ مستقل دائرے ہیں کام کرنے کے اور ایک ضرورت پڑنے پر، وقت پڑنے پر. اچھا دوسرا مجھے بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی کتنے شہروں میں باقاعدہ طور پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں؟ ویسے تو آپ نے جیسے بتایا کہ جہاں کہیں خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو آپ کی ٹیم وہاں پر دکھائی دیتی ہے، آرگنائزیشن وہاں پر دکھائی دیتی ہے، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر ایز اے پلیٹ فارم پاکستان میں کتنے شہروں؟ اس وقت الخدمت پاکستان کے 130 اضلاع کے اندر موجود ماشاءاللہ، اور ہر جگہ ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں، آفس بیئرز موجود ہیں. اس وقت ہمارے 9 ریجنز ہیں پورے پاکستان کے اندر کے جو تمام بڑے شہر میں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اس وقت 39 ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹرز بنائے ہوئے، یعنی ایسے مقامات کہ جہاں ہمارے پاس پورا سامان موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ پہاڑی علاقہ ہو، چاہے وہ صحرائی علاقہ ہو، چاہے وہ میدانی علاقہ ہو، تو ہمارے یہ والنٹیئرز ہیں کہ جو باقاعدہ سکلڈ والنٹیئرز موجود ہیں اور جنہوں نے کام کیا. دیکھیں ابھی الحمدللہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، ہم نے پچھلے سال تقریباً 21 ارب کی امداد کی ہے تقریباً 2 کروڑ پاکستانیوں. اچھا ماشاء یعنی 2 کروڑ پاکستانیوں کی ہم نے تقریباً جو مالیت میں اگر کہیں تو 21.5 ارب روپے کی ہم نے امداد کی ہے. اس میں پانی سے لے کر صحت تک، اس میں ڈیزاسٹر سے لے کر ایجوکیشن تک اور آرفن کیئر سے لے کر اور کمیونٹی سروسز تک جو ہے کہ سارے دائرے موجود ہیں. ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبہ جات ہے، جیلوں میں قیدیوں سے لے کر آپ کے جو ہے کہ ہندو اور ہماری جو کمیونٹی ہے کرسچنز اور ٹرانسجینڈرز، ان سارے دائروں کے اندر کام کرنے کے لیے ہمارے سارے شعبے بھی ہیں، افراد بھی اور ٹیمیں موجود ہیں. اچھا غزہ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے کہ وہاں پر صورتحال ہے، پھر ابھی رمضان ہے، پھر موسم کے بھی وہاں پہ سختیاں ہیں اور ویسے بھی اللہ رحم کرے وہاں پہ لوگ بہت بری سچویشن سے گزر رہے ہیں. تو کس طرح سے لوگ مزید آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے؟ 7 اکتوبر کو یہ یعنی وار شروع ہوئی ہے اور اگلے جو ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہم 50 کروڑ کی امداد کا اناؤنس کر چکے تھے. غزہ میں ہمارے پارٹنرز پہلے سے موجود تھے. اچھا، یعنی غزہ میں ہمارے پارٹنرز کے جو ہیلتھ اور ڈیزاسٹر میں کام کر رہے تھے وہ پہلے بھی کام کر رہے تھے. تو ہم نے پہلے ہی ہفتے کے اندر ہم نے 50 کروڑ کی امداد کا اناؤنس کر دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے وار کی انٹینسٹی بڑھتی گئی ہے اور لاس بڑھتا گیا ہے الحمدللہ، اور آج کی تاریخ تک ہم 1 ارب اور 65 کروڑ کی مدد وہاں پہنچا چکے ہیں. یعنی پاکستان سے 6 طیارے فضا کے ذریعے سامان لے کر گئے جو ایجپٹ پہنچا ہے اور وہاں سے آگے غزہ گیا ہے. کراچی سے ہمارے جو ہے کہ سمندری جہاز کے ذریعے سے ہمارے 20 کنٹینر وہ گئے ہیں اور خود جو ہے کہ قاہرہ میں ہم نے اپنا کیمپ آفس قائم کیا ہے، وہاں ویئر ہاؤس لے لیا اور وہاں سے مستقل بنیادوں پر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے فوڈ اور کپڑے اور ادویات کا سامان بھیج رہے ہیں. تو گویا ہمارا ایک مستقل جو ہے، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستانی سچی بات ہے بہت فیاض دل کے مالک ہیں. اب تک پاکستانیوں نے اپنے غزہ کے بھائی بہنوں کے لیے کوئی 4 ارب روپے کی امداد الخدمت کو دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تو ہم اس وقت ریسکیو کے مرحلے پر ہیں، انشاءاللہ اس سے اگلے مرحلے پر ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی. اچھا ابھی وہاں پر غزہ میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ابھی رمضان بھی چل رہا ہے، لوگوں کو ظاہر ہے سحر افطار کے لیے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں تک امداد پہنچانا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے. ٹرکس کو انٹری نہیں دیتے اسرائیلی فوجی جو ہیں اور بارڈرز پر روک لیا جاتا ہے. تو پھر آپ نے بتایا کہ پہلے سے آپ کی ٹیم وہاں پر موجود تھی، لیکن ابھی رمضان میں کیا سچویشن؟ جی اس وقت اگرچہ فریکوینسی وہاں تک سامان پہنچنے کی سلو ضرور ہے، لیکن تقریباً اس وقت جو اعداد و شمار اقوام متحدہ کے ہیں تقریباً 200 ٹرک روزانہ امداد کے داخل ہو رہے ہیں مصر سے غزہ کے اندر، اور الخدمت الحمدللہ وہاں موجود ہے مستقل طور پر. ہماری پوری کوشش اس وقت سب سے بڑا ٹراما جو ہے وہاں کی خواتین اور بچوں کا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہے یعنی 38,000 میں سے تقریباً جو ہے کہ 2/3 خواتین اور بچے جو شہید ہوئے ہیں. اور ہم زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے اور خود قاہرہ مصر سے جو سامان جا رہا ہے اس میں زیادہ فوکس ہم کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے سامان، ادویات، خواتین کو جو ضروریات ہیں ان کے لیے سامان. تو الحمدللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے رمضان سے صرف 3 دن پہلے ہم نے 15,000 فیملیز کے لیے رمضان پیکج جو ہے کہ
قاہرہ سے بھیجا ہے غزہ کے اندر. تو ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح اور اب اگلے مرحلے پر ہم ادویات اور خیموں کا اہتمام کر رہے ہیں. اچھا صحیح. اچھا یہ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ جو لوگ ابھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, غزہ کے لیے ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں, وہ کیسے آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی ڈائریکٹ اپنی ٹیم ہے وہاں پر, یا کسی اور وہاں کے موجودہ لوگوں کے ساتھ آپ کولیبریشن میں, یا آپ نے نیٹ ورک بنایا ہے تاکہ وہاں پر امداد جا سکے؟ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ قاہرہ تک تو ہماری اپنی ٹیم موجود ہے. میں خود 2 دفعہ قاہرہ گیا ہوں. میں 1 ہفتے کے لیے قاہرہ جو ہمارا کیمپ آفس ہے, اور وہاں میں 2 ہفتے گزار کر آیا ہوں. خود جو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک چونکہ جنگ بندی نہ ہونے کے سبب رفح بارڈر بند ہے, یعنی کوئی فلسطینی اور مصری بھی نہیں آ جا سکتا اس بارڈر سے. لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایجپشین ریڈ کریسنٹ, پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ اور خود جو ہے کہ اس اپنا فلسطین کے اندر جو ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے ان کے ذریعے سے نہ صرف ہمارا سامان وہاں پہنچا ہے بلکہ وہاں سے ہمیں ریئل ٹائم کی فوٹیج بھی آ گئی ہے جو اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ جو سامان پاکستانیوں نے یہاں سے بھیجا ہے وہ الخدمت کے ٹیگ کے ساتھ اس وقت جو ہے کہ اس وقت ساؤتھ غزہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں جیسے لوگوں کو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بلا سود قرض بھی فراہم کرتی ہے, تو یہ کیسے ایک نیٹ ورک آپ نے بنایا, اور کون حقدار ہے, جینوئن کیس کون ہے, یہ کیسے تعین کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے پورا ہمارا ایک میکنزم موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ غربت جو ہے یعنی جو خط غربت سے نیچے افراد کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے, اور اس صورتحال کی وجہ سے ہم نے مواخات کے نام سے باقاعدہ پلان بنایا ہے کہ تقریباً 75,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک کی مدد جو ہے ہم ان جو ہے لوگوں کو کر رہے ہیں, مرد و خواتین شامل ہیں, کہ جن کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں. اور بہت ہی ہمارا شفاف طریقہ ہے, اور الحمدللہ ہمارا ریٹرن ریٹ بھی بہت اچھا ہے. پچھلے 1 سال کے اندر الخدمت نے ابھی تک تقریباً کوئی 34 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دی ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چھوٹے موٹے کاروبار کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ مواخات کا منصوبہ ہمارا ایسے ہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, اور بجائے اس کے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے پیر پر کھڑے ہوں, اس کے نتیجے میں جو ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کفالت کا ذریعہ بن سکے. اچھا اب ویسے تو خیر بہت سی باتیں آپ سے پوچھنے کے لیے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جیسے بہت سے لوگ ڈونیشنز دیتے ہوں گے, ظاہر ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملایا, کوئی زیادہ ڈونیٹ کرتا ہے, ہر شخص اپنی ساتھ کے مطابق, تو پھر ان تمام ڈونیشنز کی ٹرانسپیرنسی, جس مقصد کے لیے وہ پیسہ وہ ڈونیشن اکٹھا ہوا, وہ چیریٹی اکٹھی ہوئی, وہ ایگزیکٹلی وہیں پر استعمال ہوئی, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے آپ نے یقیناً آپ کی آرگنائزیشن نے کوئی میکنزم بنایا ہوگا. حکومت پاکستان کے جتنے کمپلائنسز ہیں وہ FBR سے لے کر اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, وہ سارے کے سارے الحمدللہ الخدمت جو کرتا ہے, ہر سال الخدمت جو ہے کہ اپنا ایکسٹرنل انٹرنل آڈٹ کرتا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ وہ آڈٹ موجود ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ہمیں پابند کیا ہے کہ ظاہر جب سے FATF کے قوانین آئے ہیں الحمدللہ پوری طریقے سے کمپلائنس ہے کہ جو بھی پاکستانی ہمیں جو ہے کہ ڈونیشن دیتا ہے, اچھا ہم اس کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی ہے تو سال میں 2-3 مرتبہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ بچہ کہاں ہے, کہاں پڑھ رہا ہے, اس کے تعلیمی گریڈ کہاں تک موجود ہے. اگر آپ نے پانی کا ایک منصوبہ سپانسر کیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا سپانسر کردہ جو ہے کہ چاہے وہ واٹر پمپ ہے, چاہے فلٹریشن پلانٹ ہے, وہ پاکستان کے کس علاقے میں موجود ہے, اس کی فوٹیج ہے. اس طرح جو بینیفیشری رپورٹ ہے کہ جس علاقے کے اندر اگر آپ نے کوئی میڈیکل کیمپ کیا ہے تو کتنے مریضوں نے اس سے استفادہ کیا, اور وہاں یہ ساری چیزیں. تو گویا ہمارا ایک پورا ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں بلکہ ہم اس پورے کام کو پوری طرح ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے کہ موجود ہے, اور ہم آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی میڈیا کے ذریعے سے کہ ہمارے سارے پروجیکٹ اوپن ٹو آل ہیں کہ آپ ان کو جو ہے کہ دیکھ سکتے ہیں. مزید جناب اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ کتنے عرصے سے وہ وابستہ ہیں, اور ایسا کوئی میموریبل انسیڈنٹ وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ان سے ضرور جانیں گے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. جناب سید وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. ان سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وقاص صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے کہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر چھوٹے وہ بچے جو کہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں کسی ورک شاپ پر, کہیں وہ ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن کو, ان کی لائف, ان کی سیفٹی, ان کی ایجوکیشن, ان سب چیزوں پر بھی آپ کی آرگنائزیشن آئی نو کام کر رہی ہے, لیکن اس کا طریقہ کار ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں. چند مہینے پہلے حکومت پاکستان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, اس نے حکومت پاکستان نے خود یہ بتایا کہ پاکستان میں 5 سال سے لے کر 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ 66 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں.
یعنی یہ اسکول گوئنگ ایج ہے جس میں اسکول نہیں جا پا رہے. تو الخدمت نے اپنے اسکوپ کے مطابق کوشش یہ کی ہے کہ ایسے بچے خاص طور پہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں جس میں کسی ایک فرد کی وجہ سے پورے گھر کا چولہا نہیں جلتا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو لو انکم میں تو آپ کو پتہ ہے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ورک شاپوں پر, چھوٹے ہوٹلوں پر, اس پر. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کم از کم اگر ان کو نوکری نہیں چھڑا سکتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم شام کے اوقات میں ان بچوں کو ایک باقاعدہ بلڈنگ کرائے پر لے کر اور ان کو اچھی ایجوکیشن فراہم کر سکے. اس وقت ہم نے 64 سینٹرز قائم کیے. 64 سینٹر, 5000 سے زیادہ بچے ہیں یہ پورے پاکستان میں, کراچی سے لے کر پشاور تک اور گجرانوالہ سے لے کر اپنا ملتان تک. اور ہم ان بچوں کو ایک طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو شام کے اوقات میں پڑھاتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام, کہ آپ تھوڑی مدت میں ان کو زیادہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باقی بچوں کے ساتھ ہو جائیں. اب آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو بچے اپنے اندر خواہش رکھتے ہیں تو ان کو پھر ہم ریگولر ایجوکیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن سینٹر. اچھا, وہاں پھر صرف یہ نہیں ہو رہا, وہاں ہم بچوں کو جو ہے کہ اچھی غذا بھی دے رہے ہیں ایک وقت کے لیے. اچھا, اسی طریقے سے ان کی جو ہے کہ میڈیکل اسکریننگ. اچھا, اگر تھوڑی سی اگر ہم ان کے ہم اس کو کرتے ہیں کوآرڈینیٹڈ انٹیگریٹڈ پروگرام, کہ اگر ان کے والدین کوئی کام کریں تو اگر ہم ان کو وہ جو میں نے آپ سے کہا مواخات وغیرہ, تو گویا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹیگریٹڈ پروگرام ہو کہ جس میں بچوں کو تعلیم ملے, ان کے والدین کو کوئی نہ کوئی جو کہ ہنر یا روزگار مل جائے, تو یوں ہم جو ہے مل جل کر پوری اپنی اپلفٹ کرنے کی چولہا بھی جلتا رہے اور بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی ہو جائے, انہیں تعلیم بھی حاصل ہو جائے. اچھا, جیسے ابھی ماہ رمضان اس وقت جاری ہے اور جو ہمارا متوسط طبقہ ہے یا جو بالکل بلو دا بیلٹ بیچارے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, انہیں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروسریز, راشن کا, کہ روزہ تو رکھنا ہے, ظاہر ہے مسلمان ہے, اور اگر نہیں بھی کسی نے رکھنا, جو مسلمان نہیں بھی ہے, کھانا تو اس کو بھی کھانا ہے نا. اور پھر انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے موقع پر چیزوں کے ریٹس دگنا تگنا ہو جاتے ہیں, عام انسان کی وہ پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ آج کل کیسے پھر لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ نے بہت ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں مسئلہ جو ہے مہنگائی نہیں ہے, بلکہ جو ضرورت سے زیادہ یہ جو منافع ہے, پروفٹ ہنٹنگ جو ہے. اچھا, اس کے لیے ہم نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ جو بالکل ہی یعنی جو میزریبل ہیں ان کے لیے ہمارے راشن پیکیج اور فوڈ پیکیج ہے, وہ سب پورے پاکستان کے اندر ہم نے بڑے بڑے شہروں میں فوڈ ہبز بنائے, اور فوڈ ہبز کے نتیجے میں ہم نے بلک پرچیزنگ کی ہے, یعنی فلور مل سے آٹا ہم نے لیا ہے, اس طرح چینی ہم نے لی ہے, اور اس کے بعد ہم نے الخدمت کے باقاعدہ برانڈنگ کے ساتھ, اور یہ پھر ایک تو ہم ان بستیوں آبادیوں میں لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس باقاعدہ معلومات موجود ہے کہ لو انکم گروپ کے لوگ موجود ہیں. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الخدمت سستا بازار, کئی شہروں کے اندر, مثال طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ KPK کے اندر ہم جو ہے کہ تنور کے جو روٹی اس وقت جو ہے کہ 20 اور 25 روپے کی آ رہی ہے, ہم 10 روپے کی دے رہے ہیں. یعنی مختلف جگہوں پر اچھا, وہاں سے مخصوص لوگ روٹی لے سکتے ہیں, لیکن اب اس کا تعین کیسے ہوگا کہ کون ڈیزرونگ ہے اور کون نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کم از کم ہمارے معاشرے میں یہ کہ جو ایک لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو ایک عزت نفس ہے کہ میں پیسے دے کر لے رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ ایون اس میں اگر کوئی کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لے رہا ہوں تو 25 کی چیز اگر اس کو 10 کو ملتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے. تو الخدمت اس طرح کے کئی انیشیٹو لیے ہیں, یعنی ہمارا جو وومن ونگ ہے, وومن ونگ نے سستا بازار کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر مطلب یہ ہم نے ان سارے سستا بازار کو غزہ سستا بازار کا نام دیا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو آمدنی ہوگی اس کے اندر لوگوں کو ایک تو سبسیڈائز فوڈ مل گیا, دوسرا یہ آمدنی جو ہے کہ یہ چلی جائے گی ان کے پاس. تو یہ گویا ہم نے سب کو ایک ایکو سسٹم بنا دیا کہ جو میں ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کو بھی پتا کہ میں اگر سستا دے رہا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, اور جو وہ لوگ لینے والے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم عزت نفس کے ساتھ پیسے دے کر لے رہے ہیں. تو گویا وہی میں نے کہا نا کہ وہ نیچے والا ہاتھ, کچھ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, تو آپ ان کے لیے کوئی اسکیم بنائیں. تو یہ الخدمت کا اسکیم ہے کہ جس میں یہ کام کر رہے ہیں. سستا بازار ہے وہ وہاں پر سبسیڈائز جو چیزیں ہیں وہ خرید اجناس سکتے ہیں. میں چاول, آٹا, ایک دال. اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے جیسے کہا کہ جو لوگ بالکل غریب ہیں, ان کی کوئی آمدن نہیں ہے, ان کو آپ راشن پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن جو سفید پوش ہیں وہ خرید سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے انہیں سبسڈی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سستا بازار موجود ہے. اب یہ کیا کرائیٹیریا ہے جس سے حقدار کو آپ پہچان سکتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر سستا بازار ہے تو وہاں پر کوئی منافع خور آ کے سارا سامان اٹھا کے لے جائے اور بعد میں مہنگے میں بیچے. یعنی اس وقت ہمارے پاس 67,000 والنٹیئر پاکستان میں موجود ہے, 67,000. اچھا, یعنی یہ وہ ہماری جو ہے کہ ورک فورس ہے کہ جو الحمدللہ ہر شہر اور ہر قصبے کے اندر موجود ہے, کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ اس کے پاس ایک پکچر موجود ہے.
تو الحمدللہ یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں ہم اس وقت جو ہے کہ ہم انہی لوگوں کے ذریعے کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کوئی فیصل آباد کا فرد جا کر گجرانوالہ میں کوئی کام کر رہا ہے، یعنی فیصل آباد میں ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں، ٹیم موجود ہے جس کے نتیجے کے ہمیں پتہ ہے کہ کس آبادی کس بستی کے اندر کون سے لوگ موجود ہیں۔ اچھا ایک اور کام ہم نے کیا ہے اس میں بھی عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ دیکھیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چہرہ ممکن حد تک لوگوں کے چہرے نہ آئے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اگر گھر جا کر دیا جا سکے، مثلا اب قربانی کے معاملے میں ہم نے طے کیا کہ ہم لوگوں کے ڈور سٹیپ پر دیتے ہیں، یہی والا معاملہ کہ ہمارے پاس ہمارے والنٹیئر لسٹیں بنا دیں، کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم نے کسی ڈیزاسٹر میں کام کیا، یعنی الخدمت جو ہے کہ سال کے 12 مہینے اور جو ہے کہ یعنی مہینے کے 30 دن جو ہے کہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، اچھا اس میں اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو وہ یہ ہمارے والنٹیئر جو ہماری ٹیمیں ہیں اس سے ہمیں یہ ممکن حد تک دیکھیں یعنی ایکسیپشنز ایوری ویئر، لیکن ممکن حد تک ہمارے پاس جو ہے کہ معاشرے کے وہ ریکارڈ موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے، پھر آپ کے آگے والنٹیئرز ہیں، پھر آپ کی جو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں وہ امپلائیز ہیں، پھر ان کی تنخواہیں، ان کی ذمہ داریاں، تو یہ سب جب آپ لوگوں نے ظاہر سٹارٹ کیا ہوگا، اور میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کب سے وابستہ ہیں الخدمت کے ساتھ اور یہ سارا کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ ڈونیشنز تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا محسوس ہوا کہ مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، یعنی بہت اچھا سوال ہے کہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے کہ الخدمت ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی منفرد قسم کا ماڈل ہے۔ الخدمت میں ہر لیول پر ٹاپ رینکنگ جو ہے کہ وہ والنٹیئر ہے، بالکل، مثلا سینٹر لیول، ریجنل لیول اور جو ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول، یعنی گویا کہ ہماری ٹاپ ٹیئر جتنی بھی ہے وہ والنٹیئرز کی ہے۔ اس کے بعد بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ فل ٹائم لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے اوور ہیڈ جو ہے کہ وہ 10% کے قریب ہے، اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 90% جو ڈونیشن آپ دیتی ہیں، پاکستانی دیتے ہیں، وہ 90% جو ہے کہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الخدمت نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ آئندہ 10 سالوں میں ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ اچھا، ہم انڈومنٹ ہم نے شروع کر دی ہے، انڈومنٹ یعنی انڈومنٹ کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے منصوبے بنائیں گے کہ جس کی آمدنی سے ہم سارا نظام چلائیں گے، ہم ڈونیشن پوری کی پوری 100% جو ہے مستحق تک پہنچائیں گے۔ تو گویا الخدمت کا یہ وہ ایک خوبصورت نظام ہے کہ بھئی یعنی کچھ لوگوں سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسے منصوبے بنا دیں کہ جن کی آمدنی سے جو ہے کہ الخدمت کے اوور ہیڈز پورے ہوتے رہیں جو امپلائیز ہیں، تاکہ جو ہے کہ اگر آپ نے 100 روپے دیے کہ 100 کے 100 روپے جو ہے وہ کسی یتیم کو ملے، کسی غریب کو ملے، کسی ہاری کو مل جائے۔ اچھا ابھی تک جو رجحان ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی بہت بڑے دل کے لوگ ہیں، تو لوگ خود سے ڈونیٹ کرتے ہیں یا انہیں تھوڑا ذرا پش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ نے اتنا عطا کیا تو تھوڑا سا آپ ذرا اس کام پہ لگائیں؟ کیا رجحان کیا ہے لوگوں کا؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ باقاعدہ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ ہے، اگر چند سال پہلے کی ہے، انہوں نے کہا کہ پر کیپٹا انکم کے حوالے سے پاکستان دنیا کے موسٹ جسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے کہ کھلے دل کے لوگوں میں، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یعنی صرف غزہ میں ہمیں لوگوں نے 400 کروڑ لوگ دے چکے ہیں، اور یہ میں پاکستان کی بات کروں، جو اوورسیز پاکستانی ان کی وہ علیحدہ ہے، یعنی اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے منصوبے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ الخدمت تو ایک تنظیم ہے نا، الحمدللہ پاکستان میں بہت ریپیوٹیبل ادارے ہیں، یعنی وہ ہم سب کے لیے دعاگو بھی ہیں اور وہ سب ہمارا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اس لحاظ سے کسی مرحلے پر مایوس نہیں کیا، نہ قوم کو اور نہ امت کو، کہ کسی مرحلے پر جب بھی ضرورت پڑی ہے ہم اناؤنس کرتے ہیں۔ ابھی روز مجھے موبائل پر لوگوں کی طرف میسج آتے ہیں، وہ لوگ اکاؤنٹ نمبر پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یعنی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسید بھی نہیں چاہیے، لیکن الحمدللہ ڈائریکٹ ہمارے اب اس وقت جو ہے اگر جو ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے، اگر آپ جو ہے کہ فیس بک کے اوپر جائیں گے تو ہمارے جو کہ یونیورسل نمبر موجود ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ آپ دے سکتے ہیں، ہمارے ایزی پیسہ، ہمارے جیز کیش، یہ سارے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات میں کہوں گا کہ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ خود سب سے پہلے دیتے ہیں، ہمارے امپلائیز سب سے پہلے دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے امپلائیز بھی ہمارے ڈونرز ہیں کہ جو اس پورے کام میں ڈونیٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا خواتین ونگ بھی ہے ماشاءاللہ الخدمت کا، تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں خواتین ہماری آبادی کا 50% ہے، اور اس وقت ہم نے کوشش کی ہے کہ بھئی ہم ان کو اور زیادہ آگے لے کر آئیں۔ اس وقت جو ہے کہ بہت سارے پاکستان کی یونیورسٹی اور کالجز کی جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہم ان کو جو ہے کہ کوشش کریں۔ آپ کو یعنی اس وقت جو غزہ کی جتنی پیکنگ ہے یہ ساری کمرشل نہیں ہو رہی، یہ ساری جو ہے کہ خود خواتین کر رہی ہیں، یعنی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور مختلف جو کہ کالجوں کے بچیاں جو ہے کہ ہمارے آفیسز میں آتی ہیں، ویئر ہاؤسز کے اوپر آتی ہیں۔ اس وقت آپ لاہور میں چلے جائیں، سینٹرل آفس میں چلے جائیں، یہ خود پیک کر رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا زیادہ احساس ہے کہ بھی ہم جو ہے کہ وہاں آگے ان کی ضروریات کیا ہے۔ تو گویا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور ہر سطح پر ہمارا خواتین ونگ موجود ہے، اور وہ اس میں خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم فوکس کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہنر مندی، مطلب اس وقت ہمارے پاس کوئی 30,000 آرفنز موجود ہیں۔ وہ آرفنز کا مطلب ہے کہ ان کی مائیں موجود ہیں،
ٹھیک 30,000 مدرز موجود ہیں. ان 30,000 مدرز کو انٹیکٹ کرنا, اچھا ان کو جو ہے کہ پاؤں پر کھڑا کرنا, اچھا ان کی پھر کاؤنسلنگ. دیکھیے یہ ایک ٹراما ہے, یعنی آپ کے سر پر آپ کا وہ نہیں موجود ہے. تو ایک یہ کہ صرف پیسہ مسئلہ نہیں ہوتا, یہ کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ ماؤں کو بلاتے ہیں پورے پاکستان میں. ان 30,000 ماؤں کو مہینے میں ایک دفعہ بلاتے ہیں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ. اچھا یہاں ان کی ہیلتھ اسکریننگ بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کے حوالے سے ہم ان کو ایڈوائس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو مزید مثلا کسی کو سلائی مشین چاہیے, کوئی پڑھنا چاہتی ہے, تو وہ گویا ہمارے پاس ایک خواتین کے کرنے کے لیے پورا کام موجود ہے, پورا ونگ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر, جو ریجنل لیول پر, سینٹر, یعنی ہماری ایک وائس پریزیڈنٹ خاتون ہے کلثوم رانجھا صاحبہ, ہماری پورے پاکستان کی ہیں, وہ اس وقت ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو گویا ہر لیول پر ہماری خواتین نمائندہ موجود ہیں. بہت شکریہ جناب. ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. بہت دلچسپ گفتگو ہے, بہت انفارمیٹیو بھی ہے کہ پہلے بھی وقاص صاحب تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستانی بہت بڑے دل کے لوگ ہیں, جہاں پر وہ اپنے بہن بھائیوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن مزید جو لوگ اس کار خیر میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ ہاتھ جوڑنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, تو وہ ضرور آگے بڑھیں. جیسے غزہ میں ضرورت ہے, پاکستان میں بہت جگہوں پر ضرورت ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, ساتھ رہیے گا. عامر رمضان میں خوش آمدید جناب. اب باری ہے سب سے انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی, کہنا چاہیے کہ سب سے ٹیسٹی سیگمنٹ کی. میں بات کر رہی ہوں کچن کی. ہمارے کچن میں اس وقت ہماری شیف موجود ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی تیزی سے ہاتھ چلا رہی ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس ریکارڈ کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں کہ میرے آنے سے پہلے وہ ہمیشہ سب کچھ بنا چکی ہوتی ہیں اور کچن سمیٹ چکی ہوتی ہے. لیکن آج توے پر کچھ موجود ہے جو بن رہا ہے. تو مہوش کیا بن رہا ہے؟ آج بن رہے ہیں کباب رول, اور میں سبروسو کے جو پراٹھے ہیں اس کے اندر بنا رہی ہوں. تو آج میں نے تھوڑا سا خود لمبا کیا کہ میں کچھ اسمبل آپ کے سامنے کر دوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مطلب پیچھے سے نہیں بنا کے آتے, ہم یہاں آ کر ہی بناتے ہیں. نہیں, ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں, آپ زبردست طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں اس وقت. اچھا جی, تو آج ہمارے ساتھ آپ ریسیپیز بھی تھوڑی شیئر کریں اپنی. یہ کیا ہے؟ کباب رول کی ریسپی یہ رہی جناب. جی ٹھیک ہے, سوری نہیں. اچھا جی, کباب رول میں نے لیا ہے چکن بون لیس ہے تقریباً 1 kg, پیاز لیا ہے 1 عدد باریک کٹی ہوئی, شملہ مرچ ہے 2 عدد باریک کٹی ہوئی, مکھن ہے 2 کھانے کے چمچ, مائنیز ہے 4 کھانے کے چمچ, بادام ہے 10 سے 15 عدد, لہسن کٹا ہوا ہے تقریباً 2 کھانے کے چمچ, ہری مرچیں ہیں 2 کھانے کے چمچ, نمک ہے 1 کھانے کا چمچ, کالی مرچ ہے 1 چائے کا چمچ, لال مرچ کٹی ہوئی ہے 1 کھانے کا چمچ, سبروسو کے پراٹھے ہیں تقریباً 7 سے 8 عدد, کھیرے ہیں 2 عدد, کیچپ ہے 4 کھانے کے چمچ, اور پودینہ ہے حسب ضرورت. سب سے پہلے ہم نے چکن کو چاپر میں ڈالنا ہے, اور اس میں پیاز, شملہ مرچ, لہسن, جو گرین چلی ہے وہ, نمک, کالی مرچ, اور ساتھ ہی میں پودینہ ڈال کے اس کو اچھے سے چاپ کر لینا ہے. جیسے ہی اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا تو ہم نے اس کو کباب کی شکل میں دے کے اس کو بٹر کے اندر ہم نے فرائی کر لینا ہے. مطلب اتنا شیلو فرائی کرنا ہے کہ بہت کم آئل لگنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں اس کو فلیم کو ذرا آف کر دوں. اور اس کے بعد ہم نے جو پراٹھے ہیں ان کو آئل لگانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ نے اس کو توے پہ ڈالا, ہمارے مطلب ٹرن کرنا ہے, تو ہمارے جو پراٹھے ہیں یہ دیکھیں اس کو بالکل بھی آئل نہیں لگا, اور یہ بڑے پرفیکٹ قسم کے پراٹھے جو ہیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. اس میں نے سب سے پہلے کیچپ لگانی ہے, پھر مائنیز لگانی ہے, اسی کے ساتھ میں نے جو ایک کباب ہے جو فرائی کیا ہوا ہے اس کو لگانا ہے. ہم اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈالنا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے کھیرے کے چنکس ڈالنے ہیں, اور اس کو رول کر کے سرو کر دینا ہے. صحیح جناب. اور ہماری جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے چاکلیٹ بنانا موز ہے. یہ بھی بہت سمپل, بہت ایزی ریسیپی ہے. اس میں نے لینی ہے کوئی بھی آپ چاکلیٹ بار لے سکتے ہیں 1 عدد, کیلے ہیں 7 عدد, وپڈ کریم ہے تقریباً 1 پیکٹ, کریم نارمل جو ہے ہیوی کریم وہ ہے 1 پیکٹ, چینی ہے 4 کھانے کے چمچ, اور چاکلیٹ سیرپ ہے 2 کھانے کے چمچ. ہم نے چاکلیٹ بار کو باہر نکال کے ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے. اور اس میں ہم نے چینی کا ضرور ایڈ کیا ہے. اچھا صحیح. کیونکہ کریم جو ہے نا وہ بالکل چینی کے بغیر ہوتی ہے, تو ہمیں تھوڑی بہت چینی اس میں ضرور چاہیے ہوتی ہے. اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ کیا. بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کپس میں نکالا ہے, اور اسی کے ساتھ ہم نے جو چاکلیٹ بار ہے اس کو کرش کر کے اس کے اوپر اس کی گارنش کر دی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے انگور کا جوس. اس میں ہم نے لیے ہیں انگور, آپ کالے بھی لے سکتے ہیں, ریڈ گریپس یعنی ہاں بالکل جو بھی اویلیبل ہوں. 2 کپ چینی ہے 4 کھانے کے چمچ, لیمن جوس ہے 2 کھانے کے چمچ, اور پانی ہے 2 گلاس. اور اس میں آئس لینی ہے آپ نے حسب ضرورت, جتنی آپ کو زیادہ پسند ہے. اس میں آئس زیادہ ڈلے گی. آپ نے سب کو بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے. گریپس کو بلینڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا اچھا سا بلینڈ کرنا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گلاسز میں پور کر دیں. میں نے جگ میں پور کر دیا. صحیح, آپ نے جگ میں اس کو نکال لیا. اور میں اسی کے ساتھ ساتھ ایک کباب, میرا خیال ہے پراٹھا رول, کیا کباب رول جو بھی ہے یہ ابھی پینڈنگ ہے, یہ آپ ابھی بنا رہی تھی. یہ جناب مایو آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر دی, اور اس کے ساتھ ہم نے کنور کی جو کیچپ ہے
अच्छा ये टमाटो केचप है, ये चिली गार्लिक नहीं है, नहीं। सिंपली टमाटो केचप। अच्छा इसी के इसमें मतलब अच्छा इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है कि हमें इसके और स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। और इसी के साथ हमने ये पुदीना पुदीना भी जनाब चॉप हुआ हुआ है, और ये कबाब रखा और इसको हमने अच्छे से रोल कर दिया और ये हमारा आपने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। आपने ये देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बहुत हैवी नहीं है। जो सबरोसो के पराठे हैं वो इतने अच्छे हैं कि आपको इसको ऑयल लगाने की, बटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने जस्ट फ्लेम को अच्छे से बैलेंस पे रखना है और आपने इसको कुक करना है और आपका पराठा बेहतरीन सा बिना ऑयल के पराठा रेडी हो गया। तो जनाब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी कटिंग आपने यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं देख भी रही हूँ। हाँ जी, ये खीरे भी कटिंग की है और ये जो और टाइम कितना महविश आपको लगा होगा ये सारी चीज़ें कटिंग करने में और ये रोल्स बनाने में, क्योंकि बनने में तो फिर वो फौरन एक बार ही बन जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी इसकी इसमें लग प्रिपरेशन जाता में है। थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं। आपने जो बोनलेस चिकन है इसको आपने चॉप भी करना है, उसके बाद इसको सेट भी करना है। तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे उसको सेट होने में। सेट करने के बाद आपने उसको कबाब की शक्ल देनी है और उसको आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई में भी तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं और आपने कोशिश कीजिएगा कि ज़रा दम पे फ्राई कीजिएगा इसको, ताकि इसका जो अंदर तक ये कुक हो जाए। और उसके बाद आपने संभल कर लेना है, आपने पराठा कुक करना है और उसके साथ ही आपने जैसे मैं आपके सामने रखा जो कबाब है, वेजिटेबल है, मैंने खीरा यूज़ किया है, आप और भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इवन के मैंने इसमें केचप और मायोनीज यूज़ की है। आप इसमें पुदीने की जो चटनी होती है प्रॉपर, आप वो भी यूज़ करते हैं। फिर आपको फ्लेवर एक बड़ा ज़बरदस्त उसका बन जाता है, बहुत अच्छा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो पुदीना है वो कीमे के अंदर भी ऐड किया है, जो चिकन है, और मैंने उसको इसके ऊपर से भी स्प्रिंकल किया। तो ये कबाब आपने अभी यहीं पर बनाए हैं? जी अभी वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। मुझे लगा कि शायद ये ऑलरेडी बने हुए थे। नहीं ये खुद बनाया। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा महविश, आपने जो मूज़ बनाया है आज, बनाना चॉकलेट, आपने कहा आपने इसमें शुगर ऐड की है, तो बनानास ऑलरेडी मीठे हैं, फिर इसके ऊपर चॉकलेट वो भी मीठा ही होगा। बिल्कुल। तो आज ज़्यादा मीठा नहीं हो गया? नहीं आज ज़्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि जो क्रीम है उसकी क्वांटिटी केलों से और चॉकलेट से ज़्यादा है। इसलिए हमने जो अपनी व्हिप क्रीम है और एक नॉर्मल क्रीम है, इनको स्वीट करने के लिए हमें शुगर तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें 6 कप्स के अंदर हमने 4 टेबलस्पून शुगर यूज़ की। तो जनाब आज का भी जो हमारा मेन्यू है ये काफ़ी हेल्दी है, सिंपल भी है और बहुत कम टाइम में बन जाने वाली ये सारी चीज़ें थी। सिर्फ ये जो कबाब थे, कबाब रोल्स के लिए, उन पे थोड़ा सा ज़रा टाइम लगा, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हेल्दी भी हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम से कम है, क्योंकि जो आपके सामने ही ये बना है, ये बनाना चॉकलेट मूस जो है वो भी आपके सामने ही बना है। ये भी हमने कोई पैक या प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं निकाला। और जो रेड ग्रेप्स जूस आप लोग डिब्बों का पीते रहे हैं अभी तक, हमने आज वो लाइव यहाँ पर बनाया है और वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेप्स के साथ नेचुरली बनाया गया है। तो आज देखते हैं वैसे महविश के जो हम आज तक डिब्बे का जूस पीते रहे रेड ग्रेप्स का, उसका और इसके टेस्ट का कितना डिफरेंस है। और आई बिलीव कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये ज़्यादा बेहतर, तो शुगर बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, और फिर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं। तो आज के जनाब जो हमारा हमेशा की तरह का मेन्यू है वो फ्रेश है, हेल्दी है, इजी टू डाइजेस्ट है और अगेन जो स्पेशलिटी है महविश के काम की वो है कि झटपट वाला है। तो हमारा किचन तो भाई आज रेडी हो चुका है, आज बहुत जल्दी, क्योंकि मेन्यू भी आज स्मार्ट सा ही था। होपफुली कि आप लोगों का किचन भी रेडी हो चुका हुआ होगा और हमारी कोशिश भी यही होती है कि डेली ऐसी डिशेस आपके सामने, ऐसी रेसिपीज़ प्रेजेंट की जाएं जो आप अपने किचन्स में एग्जीक्यूट कर सकें, प्रैक्टिकली उन्हें अपने ट्राई कर सकें और वो बड़ों के लिए भी उतना ही वो यूज़फुल हो और बच्चों के लिए भी हो। तो आप अपनी इफ्तार की तैयारी करें, हम अपने इफ्तार की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।